باب افضل روزوں کا بیان۔ حدیث نمبر 197۔ عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ میں کہتا ہوں کہ جب تک میں زندہ رہوں گا تب تک دن کو روزہ رکھا کروں گا اور رات کو قیام کیا کروں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، تم نے یہ کہا ہے؟ میں نے جواب دیا، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، میں نے ہی کہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یقیناً تو اس کی طاقت نہیں رکھ سکتا، تو ایسے کیا کر کہ روزہ رکھ بھی لیا کر اور چھوڑ بھی دیا کر، نماز بھی پڑھا کر اور سو بھی لیا کر، اور ایک مہینے میں صرف 3 دن روزے رکھا کر، کیونکہ نیکی اس کی 10 گنا ملتی ہے اور یہ ساری زندگی روزے رکھنے کے برابر ہے۔ میں نے کہا، میں اس سے بھی افضل کی طاقت رکھتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پھر ایک دن روزہ رکھا کر اور 2 دن چھوڑا کر۔ میں نے کہا، میں اس سے بھی افضل کی طاقت رکھتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پھر ایک دن روزہ رکھا کر اور ایک دن چھوڑا کر۔ یہ داؤد علیہ السلام کے روزوں کی مثل ہے اور یہی افضل روزے ہیں۔ میں نے کہا، میں اس سے بھی افضل کی طاقت رکھتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس سے افضل کچھ نہیں ہے۔ ایک روایت میں ہے، میرے بھائی داؤد علیہ السلام کے روزے سے اوپر کوئی روزہ نہیں ہے۔ پوری زندگی کا نصف ایک دن روزہ رکھ لے اور ایک دن چھوڑ دے۔ شرح المفردات۔ ما عشت، جب تک میں زندہ رہوں گا، جب تک میری زندگی ہے۔ واحد مذکر و مؤنث متکلم، فعل ماضی معلوم، باب ضرب یضرب۔ اطیق، میں طاقت رکھتا ہوں، میں قدرت رکھتا ہوں۔ واحد مذکر و مؤنث متکلم، فعل مضارع معلوم، باب افعال۔ شطر الدہر، آدھی زندگی۔ شرح الحدیث۔ صوم الدہر یعنی پوری زندگی روزے رکھنا ممنوع ہے، اور طاقت ہونے کے باوجود بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اجازت نہیں دی، کیونکہ شریعت کا مطلوب صرف حقوق اللہ کی ادائیگی ہی نہیں ہے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ حقوق العباد کی بجا آوری بھی مطلوب ہے، جو ہر وقت روزے کی حالت میں رہنے کی وجہ سے ادا نہیں ہو سکتی۔ حدیث نمبر 198۔ سیدنا عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے بڑھ کر فضیلت کے روزے داؤد علیہ السلام کے روزے ہیں، اور سب سے زیادہ پسندیدہ نماز بھی اللہ تعالیٰ کے ہاں داؤد علیہ السلام کی نماز ہے۔ وہ آدھی رات تک سویا کرتے تھے، تہائی رات قیام فرماتے اور رات کا چھٹا حصہ پھر سو جایا کرتے تھے۔ ایک دن روزہ رکھا کرتے تھے اور ایک دن چھوڑا کرتے تھے۔ شرح المفردات۔ احب، سب سے زیادہ محبوب اور پسندیدہ۔ واحد مذکر، اسم تفضیل، باب فتح یفتح۔ شرح الحدیث۔ اس حدیث میں اللہ کی نظر میں پسندیدہ ترین نماز اور محبوب ترین روزے کا ذکر کیا گیا ہے۔ حدیث نمبر 199۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میرے پیارے دوست صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے 3 کاموں کی وصیت فرمائی: مہینے میں 3 دن روزہ رکھنے کی، چاشت کی 2 رکعتیں پڑھنے کی اور سونے سے پہلے وتر ادا کرنے کی۔ شرح المفردات۔ خلیل، گہرا دوست، دلی دوست، جگری دوست۔ واحد مذکر، صفت مشبہ، باب نصر ینصر۔ شرح الحدیث۔ ایک روایت میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد گرامی مذکور ہے، ہر مہینے 3 دن کے روزے رکھنا زندگی بھر روزے رکھنے جیسا ہے۔ سنن نسائی۔ یعنی ہر ماہ کے ان 3 روزوں کا ثواب بھی ایسے ہوگا کہ جیسے ساری زندگی روزے رکھے ہوں۔ حدیث نمبر 200۔ محمد بن عباد بن جعفر بیان کرتے ہیں کہ میں نے سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما سے پوچھا، کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ کے دن کا روزہ رکھنے سے منع فرمایا؟ انہوں نے کہا، جی ہاں۔ مسلم نے یہ اضافہ کیا ہے، رب کعبہ کی قسم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔
شرح الحدیث، اس سے مراد یہ ہے کہ وہ صرف جمعہ کے دن کا روزہ نہ رکھے۔ فتح الباری لابن حجر۔ اس کراہت کی علت باقی دنوں کو چھوڑ کر جمعہ کو تعظیماً خاص کرنا ہے۔ اسی ضمن میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، دیگر راتوں کو چھوڑ کر جمعہ کی رات کو قیام کے لیے خاص مت کرو، اور باقی دنوں کو چھوڑ کر جمعہ کے دن کو روزے کے لیے خاص مت کرو۔ صحیح مسلم۔ اسی طرح ایک مرفوع روایت میں مذکور ہے، یقیناً جمعے کا دن عید کا دن ہوتا ہے، سو تم اپنی عید کے دن کو اپنے روزے کا دن مت بناؤ، ہاں یہ ہے کہ تم اس سے پہلے یا اس کے بعد بھی روزہ رکھو تو ٹھیک ہے۔ صحیح ابن خزیمہ۔ ام المومنین سیدہ جویریہ بنت حارث رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک جمعہ کے روز ان کے پاس تشریف لائے تو وہ روزہ رکھے ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، کیا تم نے کل بھی روزہ رکھا تھا؟ انہوں نے جواب دیا کہ نہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، کیا تم کل روزہ رکھنا چاہتی ہو؟ انہوں نے کہا نہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پھر روزہ توڑ دو۔ صحیح البخاری، سنن نبی داؤد۔ مذکورہ احادیث سے معلوم ہوا کہ صرف جمعہ کا روزہ رکھنا جائز نہیں ہے، ہاں اگر جمعرات یا ہفتے کا روزہ بھی ساتھ ملا لیا جائے تو پھر جائز ہے۔ راوی الحدیث محمد رحمہ اللہ معروف تابعی تھے، اہل مجاز میں شمار ہوتے تھے اور قبیلہ بنو مخزوم سے تعلق تھا۔ سیدنا ابو ہریرہ، ابن عمر اور جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہم سے سماع کیا، اور سیدنا ابن زبیر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں آپ کی وفات ہوئی۔ حدیث نمبر 201۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا، تم میں سے کوئی بھی جمعہ کے دن ہرگز روزہ نہ رکھے، ہاں اگر اس سے ایک دن پہلے یا ایک دن بعد بھی روزے رکھے تو پھر ٹھیک ہے۔ شرح المفردات، قبلہ او بعدہ، یعنی جمعرات یا ہفتے کے دن کا رکھ لے۔ شرح الحدیث، یہ حدیث بھی گزشتہ حدیث کے ہی ہم معنی ہے۔ ابن ابی شیبہ رحمہ اللہ صحیح سند کے ساتھ سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے یہ روایت لائے ہیں، تم میں سے جس شخص نے مہینے میں کوئی نفلی روزہ رکھنا ہو تو اسے جمعرات کا روزہ رکھنا چاہیے، اور وہ جمعہ کے دن کا روزہ مت رکھے کیونکہ وہ کھانے پینے اور ذکر کرنے کا دن ہے۔ مصنف ابن ابی شیبہ۔ حدیث نمبر 202۔ ابن اظہر کے آزاد کردہ غلام ابو عبید سعد بن عبید بیان کرتے ہیں کہ عید کے روز سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے ساتھ حاضر تھا کہ انہوں نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دو دنوں کا روزہ رکھنے سے منع فرمایا ہے، ایک تو تمہارے روزہ چھوڑنے کا یہ دن یعنی عید الفطر، اور دوسرا وہ دن جس میں تم اپنی قربانیوں کا گوشت کھاتے ہو یعنی عید الاضحیٰ۔ شرح الحدیث، حافظ ابن حجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس حدیث سے ان دونوں دنوں میں روزہ نہ رکھنے کے وجوب کی طرف اشارہ ہے۔ فتح الباری لابن حجر۔ راوی الحدیث، اس حدیث میں دو نام ذکر ہوئے ہیں۔ پہلا نام ابو عبید کا ہے جو تابعی تھے اور مدینہ کے رہنے والے تھے، 98 ہجری میں مدینہ ہی میں ان کی وفات ہوئی، اور دوسرا نام ابن اظہر کا ہے، ان کا نام عبد الرحمن بن اظہر بن عوف ہے۔ حدیث نمبر 203۔ سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو دنوں یعنی فطر اور قربانی کے دن روزہ رکھنے سے، بکل مارنے سے، آدمی کا ایک کپڑے میں احتباء سے اور فجر اور عصر کے بعد نماز پڑھنے سے منع فرمایا ہے۔ مسلم نے پوری حدیث بیان کی ہے جبکہ بخاری نے صرف روزے کا ذکر کیا ہے۔ شرح المفردات،
اشتمال السما، بکل مارنے سے مراد یہ ہے کہ آدمی اپنے سارے بدن پہ اس طرح چادر لپیٹ لے کہ اس سے ہاتھ بھی باہر نہ نکال سکے۔ یہ طبی احتباس سے مراد یہ ہے کہ سرین کے بل بیٹھ کر گھٹنے کھڑے کر کے اس کے گرد سہارا لینے کے لیے دونوں ہاتھ باندھ لینا۔ واحد مذکر غائب فعل مضارع معلوم باب افتعال۔ شرح الحدیث، امام نووی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ان دو دنوں کے روزوں کی تحریم پر علماء کا اجماع ہے، خواہ کوئی ان دو دنوں میں نظر کا روزہ رکھے یا نفلی یا کفارے کا یا کوئی اور۔ شرح مسلم للنووی۔ حدیث نمبر 204، سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو کوئی راہ خدا میں ایک دن کا روزہ رکھے اللہ تعالیٰ اس کے چہرے کو جہنم سے 70 سال دور فرما دیتا ہے۔ شرح المفردات، خریف اس کا لفظی معنی تو خزاں کا موسم ہے، لیکن یہاں سال مراد ہے۔ شرح الحدیث، امام نووی رحمہ اللہ اس حدیث کی شرح میں رقم دراز ہے کہ اس میں راہ خدا میں روزہ رکھنے کی فضیلت کا بیان ہے، لیکن یہ اس بات پر محمول ہے کہ اس روزے کی وجہ سے کوئی تکلیف اور نقصان نہ ہو، کسی حق کی ادائیگی میں روزہ رکاوٹ نہ بنے، نہ اس سے جہاد میں کوئی خلل آئے اور نہ ہی دیگر جنگی مہمات میں سے کوئی امر متاثر ہو۔ شرح مسلم للنووی۔ باب شب قدر کا بیان، حدیث نمبر 205، سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے کچھ لوگوں کو آخری 7 راتوں میں خواب میں شب قدر دکھائی دی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں دیکھ رہا ہوں کہ آخری 7 راتوں کے معاملے میں تمہارا خواب میرے خواب کے موافق ہے، سو جس نے اسے تلاش کرنا ہو تو اسے آخری 7 راتوں میں تلاش کرنا چاہیے۔ شرح المفردات، تواتعت موافق ہو گئی ہے، مطابق ہو گئی ہے، واحد مونس غائب فعل ماضی معلوم باب تفاعل۔ شرح الحدیث، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لیلۃ القدر کی یہ علامت بتلائی ہے کہ اس کی صبح کو جب سورج طلوع ہوتا ہے تو اس کی شعاع نہیں ہوتی۔ صحیح مسلم۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بھی روایت کیا گیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان فرمایا تھا کہ وہ 27ویں شب ہے۔ صحیح مسلم۔ ایک روایت میں واضح طور پر یہ الفاظ ہے، اسے 27ویں شب میں تلاش کرو۔ مسند احمد۔ حدیث نمبر 206، سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لیلۃ القدر کو آخری 10 دنوں کی طاق راتوں میں تلاش کرو۔ شرح الحدیث، شافعیہ کے نزدیک 21ویں اور 23ویں شب لیلۃ القدر ہوتی ہے، جبکہ جمہور کے ہاں 27ویں شب لیلۃ القدر ہے۔ البتہ صحیح یہ ہے کہ اس کی کوئی تعین نہیں ہے، اور تعین نہ ہونے کی حکمت یہ ہے کہ لوگ اس کی تلاش و جستجو میں پورا عشرہ ہی عبادت و ریاضت میں گزارے۔ فتح الباری ابن حجر۔ حدیث نمبر 207، سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے درمیانی عشرے میں اعتکاف فرمایا کرتے تھے، پھر ایک سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتکاف کیا، یہاں تک کہ 21ویں رات آ گئی، جس کی صبح کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اعتکاف سے باہر تشریف لایا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے میرے ساتھ اعتکاف کیا ہے وہ آخری 10 دنوں کا اعتکاف بھی کرے۔ مجھے یہ رات دکھائی گئی تھی، پھر مجھے بلا دی گئی اور میں نے اس کی صبح کے وقت خود کو پانی اور مٹی میں سجدہ کرتے دیکھا، چنانچہ تم اسے آخری عشرے کی ہر طاق رات میں تلاش کرو۔ راوی کہتے ہیں، پھر اسی رات بارش برسی اور مسجد کی چھت ٹپک پڑی، تو میری آنکھوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ 21ویں رات کو کی صبح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی پہ پانی اور مٹی کے نشان تھے۔ شرح المفردات، عریشن چھت، چھپر، شامیانہ سائبان، وقف المسجد،
چھت سے بارش کا پانی ٹپکنے لگا۔ وقفہ واحد مذکر غائب، فعل ماضی معلوم، باب ضربہ یضرب۔ شرح الحدیث، لیلۃ القدر کی ایسی علامات جو احادیث میں بیان ہوئی ہے یہ امکانی ہے، یقینی نہیں، یعنی لیلۃ القدر میں ان علامات کا پایا جانا ضروری نہیں ہے، البتہ علامات کے طور پہ یہ ذکر کر دی گئی ہے۔ بسا اوقات ایسا ہو بھی جاتا ہے اور بعض دفعہ نہیں بھی ہوتا۔ باب اعتکاف کا بیان۔ حدیث نمبر 208۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا روایت کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف فرمایا کرتے تھے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فوت کر دیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ کی بیویاں اعتکاف کرنے لگی۔ ایک روایت میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر رمضان میں اعتکاف فرمایا کرتے تھے، سو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم صبح کی نماز ادا فرما لیتے تو اپنی جائے اعتکاف میں تشریف لے آتے۔ شرح المفردات، الغداۃ صبح یعنی فجر کی نماز۔ شرح الحدیث، اس حدیث کا مفہوم اس بات کا متقاضی ہے کہ دن کے اول حصے میں جائے اعتکاف میں داخل ہوا جائے۔ شرح عمدۃ الاحکام لابن دقیق العید۔ حدیث نمبر 209۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا روایت کرتی ہیں کہ وہ بحالت حیض نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے حجرے میں ہی کنگھی کیا کرتی تھی، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں اعتکاف کیے ہوتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سر مبارک ان کے آگے کر دیتے۔ ایک روایت میں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم انسانی ضرورت کے علاوہ گھر نہیں آیا کرتے تھے۔ ایک اور روایت میں ہے کہ عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ اگر میں بحالت اعتکاف کسی حاجت کی خاطر گھر جایا کرتی تو چلتے چلتے گھر میں جو مریض ہوتا اس کا حال بھی پوچھ لیا کرتی۔ شرح المفردات، الترجیل بالوں کو سنوارنا، کنگھی سے درست کرنا۔ مصدر باب تفعیل۔ حاجت الانسان، انسان سے مراد بول و براز ہے۔ معارتن یعنی گزرتے گزرتے، چلتے چلتے۔ واحد مونث اسم فاعل، باب نصر ینصر۔ شرح الحدیث، اس حدیث سے یہ مسئلہ معلوم ہوتا ہے کہ اگر معتکف اپنے جسم کا کوئی ایک عضو مسجد کے حدود سے باہر نکال لے اور باقی سارا جسم مسجد میں ہی ہو تو اس کا اعتکاف نہیں ٹوٹتا، اور اگر کوئی ایسی ضرورت ہو کہ جس کے لیے باہر جانا ناگزیر ہو، مثلاً اگر مسجد میں بیت الخلاء کا انتظام نہ ہو تو قضاء حاجت کے لیے گھر جانا جائز ہے، لیکن بلا عذر شرعی مسجد سے نکلنا ہرگز جائز نہیں ہے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کے عمل سے پتہ چلتا ہے کہ مریض کی عیادت اور اس جیسے دیگر امور میں کسی کے پاس کھڑے ہو کر یا بیٹھ کر گپ شپ نہ لگائی جائے، بلکہ چلتے چلتے صرف خیریت دریافت کر لی جائے تاکہ حق مسلم ادا ہو سکے۔ حدیث نمبر 210۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، میں نے زمانہ جہالت میں نظر مانی تھی کہ میں ایک رات کا اعتکاف کروں گا، ایک روایت میں ہے مسجد حرام میں ایک دن کا اعتکاف کروں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی نظر پوری کر۔ بعض راویوں نے دن اور رات کا ذکر نہیں کیا۔ شرح المفردات، الجاہلیہ قبول اسلام سے قبل کا زمانہ، الروات یہ راوی کی جمع ہے۔ شرح الحدیث، اس حدیث میں کافر کے نظر کے درست ہونے پر دلیل ہے، یعنی اگر وہ مسلمان بھی ہو جاتا ہے تو بحالت کفر مانی ہوئی نظر کو پورا کرے گا، البتہ خلاف شرع نظر کا پورا کرنا جائز نہیں ہے۔ حدیث نمبر 211۔ سیدہ صفیہ بنت حیی رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف فرماتے کہ میں رات کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کے لیے آئی تو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے باتیں وغیرہ کی، پھر میں واپس جانے کے لیے کھڑی ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی مجھے چھوڑنے کے لیے
میرے ساتھی کھڑے ہو گئے۔ صفیہ رضی اللہ عنہ کی رہائش گاہ اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ کے مکان میں ہی تھی۔ وہاں سے دو انصاری صحابی گزرے۔ جب انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو تیز تیز چلنے لگے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں فرمایا، ٹھہرو، یہ صفیہ بنت حیی ہے۔ انہوں نے کہا، اے اللہ کے رسول، سبحان اللہ، بھلا ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کچھ برا سوچ سکتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یقیناً شیطان ابن آدم کے خون کی جگہ میں دوڑتا ہے، اور مجھے خدشہ لاحق ہوا کہ وہ تمہارے دلوں میں کوئی برا وسوسہ ڈال دے گا، یا فرمایا کوئی چیز، یعنی کوئی شک پیدا کر دے گا۔ ایک روایت میں ہے، رمضان کے آخری عشرے میں مسجد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعتکاف کے دوران سیدہ صفیہ رضی اللہ عنہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملنے آئی، تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ وقت باتیں کرتے رہے، پھر واپس جانے کے لیے کھڑی ہوئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی انہیں چھوڑنے جانے کے لیے کھڑے ہو گئے، یہاں تک کہ جب وہ ام سلمہ مسجد کے اس دروازے کے پاس پہنچی جہاں ان کے گھر کا دروازہ پڑتا تھا، پھر اس سے آگے اسی معنی کی حدیث ذکر کی۔ شرح الحدیث، لیکلبنی، تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے میرے گھر تک چھوڑ آئے۔ یکلب واحد مذکر غائب فعل مضارع معلوم باب ضرب یضرب، مسکن جائے سکونت رہائش گاہ، اسم ظرف باب نصر ینصر، علی رسلکما، اپنے قدموں پر رک جاؤ تم دونوں یہی ٹھہر جاؤ، مجرد دم، خون کے چلنے کی جگہ یعنی رگیں، مجرن اسم ظرف باب ضرب یضرب، یقذف تہمت لگانا، برا وسوسہ ڈالتا، واحد مذکر غائب فعل مضارع معلوم باب ضرب یضرب۔ شرح الحدیث، بعضر امور ضروریہ میں بالاجماع انسان مسجد سے باہر نکل سکتا ہے، مثلاً مسجد میں انتظام نہ ہونے کی صورت میں قضائے حاجت اور غسل و طہارت کے لیے، کھانا مسجد میں پہنچ نہ سکنے یا دستیاب نہ ہونے کی صورت میں کھانے پینے کے لیے، اگر ایسی مسجد میں اعتکاف بیٹھا ہو کہ جہاں جمعہ نہ ہوتا ہو تو جمعے کی ادائیگی کی خاطر دوسری مسجد میں جانے کے لیے، اور بہت ہی زیادہ بیمار شخص کی عیادت کے لیے، لیکن اگر مریض کسی شدید بیماری میں مبتلا نہ ہو تو پھر اس کی اجازت نہیں ہے۔ روایت الحدیث، ام المؤمنین ام یحییٰ صفیہ بنت حیی، آپ موسیٰ علیہ السلام کے بھائی ہارون بن عمران کی آل میں سے تھی، اسی لیے آپ کو نبی کی بیٹی، نبی کی بھتیجی اور نبی کی بیوی کہا جاتا ہے۔ آپ کی والدہ کا نام برہ بنت سموال تھا، جو رفعہ بنت سموال کی بہن تھی۔ خیبر کے سال ماہ رمضان 7 ہجری کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو قیدی بنایا، پھر آزاد کر کے آپ سے شادی کر لی اور آپ کی آزادی ہی آپ کا حق مہر مقرر فرمایا۔ معاویہ رضی اللہ عنہ کے عہد خلافت میں ماہ رمضان 50 ہجری میں آپ کی وفات ہوئی اور آپ کو بقیع غرقد میں سپرد خاک کیا گیا۔ کتاب الحج، حج کے مسائل۔ حج کا مطلب ہے قصد کرنا، مخصوص اعمال و شرائط کے ساتھ بیت اللہ کا قصد کرنا حج کہلاتا ہے۔ یہ اسلام کا 5واں بنیادی رکن ہے۔ یہ صرف صاحب استطاعت شخص پر فرض ہوتا ہے اور اس کی ادائیگی ذوالحجہ میں ہوتی ہے۔ استطاعت کے باوجود حج نہ کرنا کبیرہ گناہ ہے اور اس کا سرے سے انکار کرنا کفر ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کی رائے کے مطابق ایسے لوگوں سے جزیہ لیا جائے جو حج کے منکر ہو، کیونکہ وہ دار اسلام سے خارج ہو جاتے ہیں۔ تلخیص الخبیر، اس کی فضیلت کی بابت نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ حج مبرور کی جزا صرف جنت ہے۔ صحیح البخاری۔ باب مواقیت کا بیان، حدیث نمبر 212۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل مدینہ کے لیے ذوالحلیفہ، اہل شام کے لیے جحفہ
اہل نجد کے لیے قرن المنازل اور اہل یمن کے لیے یلملم کو میقات مقرر فرمایا۔ یہ مواقیت ان کے لیے ہے اور اس شخص کے لیے بھی جو حج و عمرہ کرنا چاہے اور وہ ان بلاد و ممالک کا رہنے والا نہ ہو لیکن ان مواقیت پر سے آئے، اور جو اس کے علاوہ ہے تو اس کا میقات وہیں سے ہوگا جہاں سے وہ سفر کی ابتدا کرے، یہاں تک کہ اہل مکہ ہی سے۔ شرح المفردات: المواقیت یہ میقات کی جمع ہے، مراد اس سے وہ جگہ ہے جہاں سے حجاج احرام باندھتے ہیں۔ ذوالحلیفہ یہ اہل مدینہ کا میقات ہے جسے آج کل ابیار کے نام سے بھی پکارا جاتا ہے، اور یہ مکہ سے 430 کلومیٹر کے فاصلہ پر ہے۔ الجحفہ یہ اہل مصر، اہل شام اور مغربی ممالک کا میقات ہے، یہ مکہ سے 201 کلومیٹر دور ہے۔ یلملم یہ اہل ہند، اہل جاوا، اہل چین اور اہل مصر کا میقات ہے جو مکہ سے 80 کلومیٹر کی دوری پر ہے۔ قرن المنازل یہ اہل طائف، اہل نجد، نجد یمن اور نجد حجاز کا میقات ہے، یہ بھی مکہ سے 80 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ اسے اب سیل کبیر کا نام دے دیا گیا ہے۔ ایک پانچواں میقات بھی ہے ذات عرق، اسے آج کل زریبہ کے نام سے پکارا جاتا ہے۔ یہاں سے اہل عراق، اہل ایران اور مشرقی ممالک کے لوگ احرام باندھتے ہیں، اور یہ بھی مکہ سے 80 کلومیٹر دور ہے۔ شرح الحدیث: اس حدیث میں مختلف بلاد و ممالک سے آنے والے حجاج و معتمرین کے لیے ان کے الگ الگ میقات کا ذکر کیا گیا ہے کہ ہر شخص اپنے علاقے کے حساب سے وہیں سے احرام باندھے گا جہاں اس کا میقات ہوگا۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے اس حدیث کا باب قائم کر کے یہ ثابت کیا ہے کہ حج اور عمرہ کا میقات ایک ہی ہے اور اس میں کوئی فرق نہیں ہے۔ حدیث نمبر 213 سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اہل مدینہ ذوالحلیفہ سے احرام باندھیں گے، اہل شام جحفہ سے احرام باندھیں گے، اور اہل نجد قرن منازل سے احرام باندھیں گے۔ سیدنا ابن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ یہ بات بھی میرے علم میں آئی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اہل یمن یلملم سے احرام باندھیں گے۔ شرح الحدیث: اس حدیث میں بھی صرف مواقیت کا بیان ہے۔ باب محرم کے لباس کا بیان۔ حدیث نمبر 214 سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما روایت کرتے ہیں کہ ایک آدمی نے کہا، اے اللہ کے رسول، محرم کون سے کپڑے پہن سکتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قمیص، پگڑی، شلوار، ٹوپی اور موزے نہیں پہن سکتا، ہاں ایک صورت میں کہ اگر اسے جوتے نہ ملے تو پھر موزے پہن لے اور ان دونوں کے نیچے کا حصہ کاٹ لینا چاہیے، اور وہ کوئی ایسا کپڑا نہ پہنے جسے زعفران اور ورس لگا ہو۔ بخاری میں ہے، عورت نہ تو نقاب اوڑھے اور نہ ہی دستانے پہنے۔ شرح المفردات: السراویلات یہ سروال کی جمع ہے اور اس سے مراد کپڑوں کا وہ حصہ ہے جس سے بدن کا نچلا حصہ ڈھانپا جاتا ہے۔ البرانس یہ برنس کی جمع ہے اور اس سے مراد وہ چیز ہے جس سے سر چھپایا جائے۔ الخفاف یہ خفن کی جمع ہے، اس سے مراد وہ چیز ہے جو پاؤں میں پہنی جاتی ہے اور نصف پنڈلی تک اس نے پاؤں کو ڈھانپا ہوتا ہے۔ الورس یہ عرب، حبشہ اور ہندوستان میں پائی جانے والی ایسی بوٹی ہے جو رنگائی کے کام آتی ہے، اسے ہندوستانی زعفران بھی کہا جاتا ہے۔ لا تنتقب المرأة عورت نقاب نہ اوڑھے یعنی اپنے چہرے کو نہ چھپائے۔ واحد مونس غائب فعل نہیں معلوم باب افتعال۔
شرح الحدیث، اس حدیث میں اسلوب بیان ملاحظہ ہو کہ سوال تو یہ کیا گیا تھا کہ محرم کون سا لباس پہن سکتا ہے، تو جواب یہ دیا گیا ہے کہ کون کون سے نہیں پہن سکتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ محرم کے لیے جو لباس پہننے جائز ہے وہ بے شمار تھے، اور جو ناجائز ہے وہ شمار ہو سکتے تھے، اس لیے جو کم تھے انہیں ذکر کر کے اشارہ فرما دیا کہ ان کے علاوہ باقی تمام جائز ہے۔ یہ افصح العرب صلی اللہ علیہ وسلم کی فصاحت لسانی ہے۔ احرام والے شخص کے لیے سر ڈانپنا جائز نہیں ہے، ارشاد الساری للقسطلانی، مگر علماء کے نزدیک چہرہ ڈانپنا جائز ہے، بلکہ عثمان رضی اللہ عنہ کا اس پر عمل بھی ہے جسے امام مالک نے روایت کیا ہے، لیکن امام احمد اسے سر کے حکم میں لیتے ہیں۔ امام مالک رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ محرم ایسا نہیں کر سکتا، لیکن اگر وہ ایسا کرتا بھی ہے تو اس پر فدیہ نہیں ہے۔ محرم کے لیے کسی خیمے وغیرہ میں یا کپڑا تان کر اس سے سایہ حاصل کرنا جائز ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی خیمہ لگایا گیا تھا۔ صحیح مسلم۔ ورس اور زعفران لگے کپڑے پہننا مرد و عورت دونوں کے لیے جائز نہیں ہے۔ باب